آنریبل پیٹرولیم منسٹر آف پاکستان علی پرویز ملک صاحب، پاکستان بزنس کمیونٹی کے لیڈر پیٹرن فیڈریشن آف پاکستان چیمبر ایس ایم تنویر صاحب، فیڈریشن پاکستان چیمبر کامرس انڈسٹری کے پریزیڈنٹ جناب ایپٹما چیئرمین، اکنامک پالیسی تھنک ٹینک کے سی ای او، اور پاکستان کی پوری بزنس کمیونٹی کے لیڈرز، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک اور پشاور سے لے کے کوئٹہ تک جو آج موجود ہیں، ان سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ آج میرے دو بھائیوں کو ان کی خدمات کے نتیجے میں حکومت پاکستان، صدر پاکستان نے نشان امتیاز سے نوازا۔ جناب اسحاق ڈار صاحب، جن کی خدمات آج 30 سال سے تو میں گواہ ہوں، ہمارے لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے، اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے پاکستان کی خدمت کی اور پاکستان کے لیے جو بھی ان کی ذمہ داری، چاہے کامرس، چاہے فائنانس، اور آج فارن منسٹری اور ڈپٹی پرائم منسٹرشپ، اور آج پاکستان کا ہائیسٹ سویلین ایوارڈ نشان امتیاز ان کو دیا گیا۔ ہم سب آپ کو دل کی گہرائیوں سے نہ صرف مبارکباد دیتے ہیں بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے محسن نقوی، اللہ نے مجھے بھائی سے نوازا ہوا ہے، الحمدللہ۔ میرا رشتہ اس سے بھائیوں سے بڑھ کے، مجھے معلوم نہیں میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، بٹ مجھے فخر ہے کہ آج میرے اس بھائی کو اللہ نے جو عزت دی، اور جس طریقے سے اس نے محنت سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب اور اب جو ہے وہ اس انٹیریئر منسٹر پاکستان ملک کی خدمت کی، اور جس طرح ملک کی خدمت کر رہا ہے، ہم سب کو فخر ہے۔ اور آج آپ کو نشان امتیاز ملنے پہ سب سے زیادہ خوشی، مجھے معلوم ہے آپ کی والدہ زندہ ہوتی تو ان کو ہوتی، بٹ اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید سب سے زیادہ خوشی مجھے ہے، الحمدللہ۔ اگین بگ راؤنڈ آف اپلاس فار محسن۔ علی پرویز، اگین مجھے یاد ہے اے بی این ایمرو میں سینئر موسٹ پوزیشن پہ تھے، بینکر تھے۔ میں نے ان کے والد صاحب سے، ملک پرویز صاحب سے کہا کہ اتنا قابل بچہ ہے، آپ نے اس کو نوکری پہ رکھا پایا ہوا، یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اس کو کاروبار میں لے کے آئیں۔ انہوں نے میری بات سنی، علی نے بھی میری بات سنی۔ 27 سال پرانی بات ہے، اور یہ اکرم انڈسٹری کو سنبھالنے آ گیا۔ آج یہ کہتا ہے کہ میں پریزیڈنٹ ہوتا، میں اس کو کہہ رہا ہوں آج تم ملک کے فیڈرل منسٹر، یہ جو ہے تم 20 پریزیڈنٹ رکھ سکتے ہو، اور جو ہے ملک کے جتنے بڑے ادارے تمہارے نیچے ہیں پیٹرولیم منسٹری میں، چاہے وہ OGDC ہے، چاہے وہ PPL ہے، شاید ایک ادارہ $4 بلین کا ہے۔ آج الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میرا بھائی اس کرسی پہ بیٹھا ہے، اور اس منصب پہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بزنس کمیونٹی کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو اس کو ہم سے پہلے سمجھ آ چکے ہوتے ہیں، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ڈار صاحب اتنا پیار کرتے ہیں، ڈار صاحب اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر میں بزنس کمیونٹی کی کوئی چیز ڈار صاحب کے پاس لے کے جاؤں تو ڈار صاحب جو ہے نے آج تک کبھی مجھے سوال نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ڈار صاحب نے صرف یہ پوچھا ہے کہ گوہر یہ ساری کی ساری سمری بھی بن کے آئی ہوئی ہے، اور میں نے صرف ان کو کہا ہے ڈار صاحب میری سمجھ میں تو جو ہے انہوں نے آپ کو صحیح رپورٹ نہیں پیش کی، اور یہ ایک دفعہ نہیں، ہمارے ملک کی خدمت کے لیے ہمیں سالہ سال سے ہمارا یہی رشتہ ہے، اور جو ملک کی خدمت جس طریقے سے، شاید آپ کو علم بھی نہیں کہ جو کچھ انہوں نے ملک کی فائنانس، ملک کی کامرس، اور آج منسٹری آف فائنانس فارن افیئرز میں جس طرح کام کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ
ہمارے یہ 3 بھائی آج موجود ہیں اور بھی بھائی موجود ہیں کیبنٹ میں. تو یہ اچانک بزنس کمیونٹی سے دوری کیوں ہو جاتی ہے؟ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ایسے قانون کیوں آ جاتے ہیں کہ گریڈ 17 کے افسر جو ہے بغیر کسی سے پوچھے وہ کسی بھی بزنس کمیونٹی کو جا کے اس کے چیف ایگزیکٹو کو گرفتار کر لے گا. مطلب آپ سوچیں کہ میاں احسن یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب کی عزت ہے. آج جو 20 گروپس کا ہم نے نام دیا ہے پرائیویٹ گروپس میں سے جس میں پاکستان کو فخر ہے, اس میں میاں احسن صاحب کی کمپنی یو ایس اپیرل کا نام ہے. اب $550 ملین کی کمپنی ہے, میرے خیال میں 50,000 آدمی ان کے پاس کام کرتا ہو. ایک گریڈ 18 کا افسر یا 17 کا افسر ان کے دفتر جا کے بولے مجھے شک ہے یہاں ٹیکس چوری ہو رہا ہے اور میں گرفتار کرنا چاہتا ہوں چیف ایگزیکٹو. کیسے ہو سکتا ہے یہ قانون؟ میری حکومت بنا دے, میری حکومت, میرے بھائی وہاں بیٹھے ہوئے, بٹ وہ قانون بھی بن جاتا ہے, سینٹ سے بھی پاس ہو جاتا ہے, پوری بزنس کمیونٹی احتجاج بھی کرتی ہے اور اس کے بعد وہ واپس بھی ہوتا ہے. اور ہمیں اس بات پہ بھی فخر ہے کہ جو ہے وہ قانون بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے اس کی انفورسمنٹ, ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم بزنس کمیونٹی کو یا کسی ٹیکس چور کے ساتھ ہیں بزنس کمیونٹی. ہم نے کہا ہے کہ فیڈریشن تمام چیمبر کے پریزیڈنٹ الیکٹڈ لوگ ہیں, آپ ہمیں بیچ میں شامل کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کمشنر کے, اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے اگر کوئی مقدمہ ہے ہم سب سے پہلے آپ کے ساتھ چلیں گے اور ہم الاؤ کریں گے کہ آپ جو ہے وہ جو ایکشن لینا چاہیں. لیکن گریڈ 17 اور 18 کے افسر کو یہ پاور یا گریڈ 20 کو یہ پاور, تو آپ کے پاس ہر شہر کا چیمبر پریزیڈنٹ یہاں موجود ہے, آپ کے پاس فیڈریشن موجود ہے, آپ کا ایسوسیشن. میری صرف درخواست یہ کہ ہمیں جو ہے وہ ٹیکس چاہیے. آج میں نے نمبر کیلکولیٹ کیا تو ہم 13.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں نے اس میں پی ڈی ایل شامل کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کو نمبرز بہت اچھا پتہ ہیں, میں نے اس میں پی ڈی ایل شامل کیا ہے اور اس میں نے ابھی پروونشل ٹیکسز شامل نہیں کیے, تو وہ شامل کرنی ہے تو وہ 15.5% پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہنچ جاتا ہے. تو میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی, یہ سارا ٹیکس تو بزنس کمیونٹی دیتی ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ جو 560 ارب سیلری کلاس دیتے ہیں, بالکل سیلری کلاس دیتے ہیں, ان کا ٹیکس کون کاٹتا ہے؟ یہی بزنس کمیونٹی کا پرائیویٹ سیکٹر, یہی ٹیکس کاٹ کے جمع کراتے ہیں. وہ کوئی حکومت کے یا کوئی ہندوستان کی کمپنیوں کے ملازم تھوڑی ہیں, یا کوئی ویتنام کی کمپنیوں کے ملازم ہیں جو کاٹ کے یہاں بھیج رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے پاس وہ سب ملازمت کرتے ہیں, یہی کمپنی آرگنائزیشنز ہیں جس میں چلتے ہیں, یہی لوگ ان کا ٹیکس کاٹ کے دیتے ہیں. اب اس 12 ٹریلین میں سے 560 ارب نکال دوں تو 11.5 ٹریلین روپے تو انہوں نے جمع کر کے دیا. شاید انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ یا ایف بی آر جو ہے وہ مل کے بھی 5% بھی جمع نہیں کرتا. یہ وہ آپ کے لوگ ہیں جو پورا کا پورا, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, پاکستان کے 3 مرتبہ ماشاءاللہ آپ فائنانس منسٹر رہے, آپ سے بہتر کوئی یہ بات نہیں سمجھتا کہ ہمارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑک رہا ہے اور پاکستان کی ترقی پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. آج کی جو محفل سجائی گئی وہ آپ کے اعزاز میں, ڈاکٹر صاحب آپ کے اعزاز میں محسن صاحب سجائی گئی. میں نے یہ باتیں اس لیے کی آج آپ کے ساتھ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو رشتہ بھی آپ کا ہے وہ رشتہ جتنا خوبصورت اور محبت کا رشتہ ہے وہ ہمیشہ جڑا رہے بزنس کمیونٹی اور گورنمنٹ کا. ہمارا نہ کوئی انٹرسٹ پالیٹکس میں ہے, نہ ہمارا کسی سیاست میں, ہمارا انٹرسٹ تو پاکستان کی ترقی میں ہے, اور پاکستان کی ترقی پاکستان کی بزنس کمیونٹی کر سکتی ہے. ہم نے جو آج آپ کو اکنامک تھنک ٹینک نے 20 پرائیویٹ گروپس اور 20 پبلک گروپس کا نام دیا, آپ کو کتاب ابھی پریزنٹ کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہندوستان کا وزیر اعظم اپنے 20 ٹاپ بزنس مین لے کے جاتا ہے اور دکھاتا ہے یہ میرا امبانی ہے اور یہ میرا اڈانی ہے اور یہ میرا ٹاٹا ہے اور یہ میرا برلا ہے, تو آپ کو ہم آج پاکستان کے جو ہے وہ بہترین بزنس مین آپ کو پیش کر رہے ہیں جن کو اسٹاک مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن سے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر سے بھی 1 لاکھ آدمی امپلائی کر رہا ہے, ایک آدمی $500 ملین ایکسپورٹ دے رہا ہے ایک آدمی اس ملک کو. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان جو ہے 40 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. میں یہ کہوں گا کہ 40 لوگ پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو $32 بلین ہے، یہ $32 بلین کی جو ایکسپورٹ کھڑی ہے، اور یہ FDI ہم نے پوری کوشش کر دی. مجھے معلوم ہے کوئی کسر، میں بھی انویسٹمنٹ منسٹر رہا ہوں، کامرس منسٹر رہا ہوں، انڈسٹری منسٹر رہا ہوں. آپ پوری دنیا میں ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں، آپ محسن صاحب پوری دنیا میں پاکستان کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں. پاکستان میں جب تک پاکستانی خود صنعت کاری نہیں کرے گا، پاکستان میں جب تک پاکستانی خود انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، آپ ایسے قانون نہیں لائیں گے کہ جب تک وہ نہیں کرے گا. جب تک شاہد عبداللہ نئی فیکٹری نہیں لگائے گا، جب تک شاہد صورتی نہیں لگائے گا، جب تک فواد مختار نہیں منگائے گا، اس وقت تک دنیا کا کوئی آدمی نہیں لگائے گا. ہم سے بہتر کون جانتا ہے قانون؟ ہم سے بہتر کون ہے جو پاکستان کے لیے کام کرے؟ ہم یہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان کا حصہ بنائیں. ہم صرف ایک بات کہتے ہیں. یہ انوار غنی صاحب ہیں، بیٹھے ہیں، میں نے ان کو اسپیشلی بلا کے محسن صاحب کے ساتھ بٹھایا. یہ غنی گلاس تقریباً $500 سے $600 ملین کی اس نے امپورٹ ریپلیسمنٹ کر دی. پوری گلاس باہر سے آیا کرتا تھا، 2 کمپنیاں غنی اور طارق نے، یہ تقریباً $500 ملین بلین ایک آدمی $1 بلین کی ریپلیسمنٹ کر دی. تو چاہے وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے، چاہے وہ ایکسپورٹ ہے، چاہے وہ ملک کی صنعت کاری میں لوگوں کو جاب کریشن ہے، یہ سب کچھ پاکستانیوں نے کرنا ہے. ہمارے یہاں 22% ان امپلائمنٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پورے ریجن میں 11 سینٹ کی بجلی ہے، پورے ریجن میں 5% کا سود ہے. میں 5% کے سود اور 5 یا 6 سینٹ کی بجلی کے سامنے میں 11 سینٹ کی بجلی اور 11% کے سود پہ کیسے نئی صنعتیں لگا سکتا ہوں؟ میں ایگزسٹنگ صنعتیں لگانے کے لیے، چلانے کے لیے میں ایسے لڑ رہا ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں ایسے صنعتیں چلا رہا ہوں، ایسے صنعتیں چلا رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ شاید مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جو ہے مجھے اس کی جزا دے گا. صرف اس نیت پہ صنعت چل رہی کہ 22% کا سود تھا ڈاکٹر صاحب پچھلے سال. 22% کے سود پہ صنعت چلانا، اور 15 سینٹ کی بجلی تھی. یہ پچھلا سال ہم نے اس پہ گزارا ہے. اور اس کے بعد خالصتاً آپ کو ٹیکس $283 کا پچھلے سال تھا، 283 اس سال تھا. خالصتاً آپ کے پاس $2 ٹریلین، 2 ٹریلین ایک ہی ڈالر کا ریٹ پہ 2 ٹریلین خالصتاً پوری بزنس کمیونٹی نے، پورے پاکستان کی جو ہے ہر سیکٹر نے آپ کو ایکسٹرا ٹیکس جمع کرایا. آپ نے وہ سارا پیسہ 9 ٹریلین روپے بینکوں کو دے دیا. 9 ٹریلین روپے بینکوں کو دے دیا. آج میں یہ کتاب لے کے آیا ہوں. یہ پاکستان کے 40 گروپس ہیں، بٹ اس میں جو مجھے سب سے تکلیف دہ بات ہے ڈاکٹر صاحب، سب سے تکلیف دہ بات ہے کہ جب میں 20 پبلک لمیٹڈ کمپنیز دیکھ رہا ہوں، پبلک لمیٹڈ، اس میں 9 بینک ہیں. سارے پیسے انہوں نے حکومت پاکستان سے کمائے ہوئے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو تو پیسہ ہم لے ہی نہیں سکتے. جب 9.5 ٹریلین آپ کو ضرورت ہے خالی بجٹ میں، تو سارے بینکوں نے پیسہ تو آپ ہی کو دینا ہے. آپ 22% پہ ان کو پیسہ دے رہے تھے، آج 11 پہ دے رہے ہیں. اس 20 گروپ میں پرائیویٹ، میں یہ کتاب پیش کر رہا ہوں، پورا کا پورا 100 پیج کی کتاب لکھی گئی ہے پچھلے 40 دن میں. آپ سب کو سوشل میڈیا پہ آج کے بعد اویلیبل ہوگی. 20 گروپ میں سے 9 بینک ہیں پاکستان میں ٹاپ 20 میں سے، جس کی خوشی کر رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ 1,40,000 ہو گئے. ہمارا حصہ ہے، بٹ وہ کاروبار کس سے کرنے؟ حکومت پاکستان سے. 9.5 ٹریلین روپے. مزے کی بات کیا ہے؟ 2 ٹریلین کا نفع کیا انہوں نے، 2 ٹریلین روپی، اور وہ ٹیکس ہمارے سے لے لیا گیا. یا تو نا حکومت جو ہے وہ پیسے کہیں اور سے لا رہی ہو، وہ ہم سے ٹیکس لے کے 9.5 ٹریلین روپے ان کو دے رہی، اور وہ صرف 2 ٹریلین کا پروفٹ دکھا رہے ہیں. باقی پیسے کیا ہیں یہ بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اگلی کہانی کیا آئی اس میں؟ جو پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں، ساری کی ساری کہانی کیا آ رہی ہے کہ وہ 5 گاڑی کے کارخانے ہیں. میں منسٹر آف انڈسٹری تھا، پتہ چلا کہ $16,000 کی گاڑی جو ہے وہ بنی بنائی آتی ہے جاپان سے. $16,000 کی بنی بنائی گاڑی آتی ہے. تو میں نے کہا یہ سی کے ڈی کس کنڈیشن میں، جو ناک ڈاؤن آ رہی ہے اس کنڈیشن میں کیا آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا $16,500. میں نے کہا کیا مطلب؟ بنی بنائی نئی گاڑی جاپانی $16,000 کی، اور یہ ناک ڈاؤن کنڈیشن میں جو گاڑی کے کارخانے ٹویوٹا ہونڈا یہ سب لا رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ $500 مہنگی لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ڈیوٹی کیا دی ہوئی ہے؟ 25% ڈیوٹی ہے اگر آپ ناک ڈاؤن میں منگائیں. تو 5 لوگ ہوئے ہیں گاڑی والے اس کے اندر.
تو میری ریکویسٹ یہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جینوئن بزنس مین ہیں, میں نے پوری لسٹ ایک لفظ میں نے اس کے اندر لکھا ہے. ہمارا سلوشن پاکستان کا 22% امپلائمنٹ کا ڈاکٹر صاحب محسن صاحب, علی پرویز صاحب, 22% ان امپلائمنٹ کا سلوشن پاکستان میں صنعت کاری ہے. پاکستان میں سب لوگ بیٹھے ہیں صنعت چلانا چاہتے ہیں. صنعت کاری 11% سود اور 11 سینٹ کی بجلی پہ نہیں ہوگی. آپ کو ریجن کے مقابلے میں ان کو آج پہلے سٹیپ میں 9 پہ لانا پڑے گا ڈاکٹر صاحب, دوسرے سٹیپ میں 6 پہ لانا پڑے گا اور روکنا پڑے گا اس کو. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کہ جناب آپ 3 سال میں, آپ کی حکومت کا 3 سال موجود ہیں, آپ 3 سال میں ہمیں آج کی 14 اگست 2025 اور 14 اگست ہم 2028 کی شام فکس کر لیتے ہیں. اگر یہ ایکسپورٹ ڈبل نہ ہو گئی $32 بلین کی 60 بلین ڈالر 3 سال میں, اگر یہ امپلائمنٹ 22% کی 10 نہ رہ گئی ان امپلائمنٹ, اگر پاکستان کی جو ہے ترقی میں یہ سب لوگ جو بیٹھے ہیں آج 14 اگست پاکستان کی 78 برتھڈے پہ, آج میں ان کے بہاف پہ آپ سے کمٹ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, محسن نقوی صاحب, علی پرویز صاحب, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے کے تو دیکھیں. ہمیں تو آپ نے 2 ہاتھ میں سے 1 ہاتھ باندھا ہوا ہے, اس کے باوجود ہم لڑ رہے ہیں. ہم اس 1 ہاتھ سے بھی لڑ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہمیں دونوں ہاتھ کھول کے تو دیکھیں. ہم ہندوستان کو بھی گرا دیں گے, ہم بنگلہ دیش کو بھی گرا دیں گے, ہم ویتنام کو بھی گرا دیں گے. تھینک یو ویری مچ.